اللہ پاک نے ایک بنائی ہے دنیا اور ایک بنائی ہے آخرت۔ دنیا کو گزرگاہ بنایا ہے، ہمیشہ کے رہنے کی جگہ دی ہے، تو گزرگاہ سے ہماری زبان میں کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ فلاں سب گزر گئے۔ گزر گئے کے معنی گزرگاہ میں گزرتے 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 گزر گئے، گزرگاہ۔ آخرت کو اللہ پاک نے قیام گاہ بنائی، آخرت ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ آخرت میں جا کر کسی کو واپس نہیں آنا، آخرت میں موت نہیں ہے، اللہ موت کو موت دے دے گی۔ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جنت اور جہنم کے درمیان اللہ پاک جلوہ افروز ہوگی اور ملک الموت کو ڈبے کی شکل میں لائی جائے گی۔ یحییٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا آپ اس کو ذبح کر دیں گے۔ پھر اعلان ہوگا اے لوگوں، تو دنیا میں جس چیز سے ڈرتے تھے موت اب تمہیں کبھی نہیں آئے گی، کہ تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ جنت والوں سے کہہ دیا جائے گا، او جنت والوں، یہ جنت اور یہ جنت کی ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ہیں، اب نہ تمہیں موت آنی ہے، اب نہ تمہیں جنت سے کوئی نکالے گا۔ جہنم والوں سے بھی کہہ دیا جائے گا، او بدنصیبو، یہ جہنم اور یہ جہنم کا عذاب ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے ہے، اب نہ تمہیں موت آنی ہے، اب نہ تمہیں جہنم سے کوئی نکالے گا۔ آخرت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ دنیا تو گزر گاہ ہے، آدمی گزرتے گزرتے گزر جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے اندر دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر ہونا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اور یہ دنیا کی چمک دمک اور یہ دنیا کی سجاوٹ نے ہم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر دیا۔ اس لیے دن گزر جاتا، رات گزر جاتی، ہفتوں گزر جاتے، مہینوں گزر جاتے، آدمی کو اپنی آخرت اپنی موت یاد نہیں آتی۔ حالانکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں تعلیم فرمائی موقع پر موقع، جس میں موت کو یاد دیا گیا۔ سوتے سوتے موت کو یاد دلائی، موت کو یاد کر کے سونا، موبائل دیکھتے دیکھتے نہیں، موت کو یاد کر کے سونا۔ اسے دعا تعلیم فرمائی، اللہم بسمک اموت و احیا، موت یاد دلائی۔ صبح کو اٹھے کا فوراً موت یاد دلائے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، بعدما اماتنا، موت یاد دلائی۔ سوتے سوتے موت کو یاد کر کے سونا، صبح کو اٹھو اب موت یاد کرو، موت یاد دلائی۔
سفر کرو اور موت کی یاد دلوائی نہ الا ربنا لتنقلبون، موت یاد دلائے ہر وقت موت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو، کثرت کا لفظ ہے، اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کہتے ہیں دو چیزیں کبھی نہ بھولو، دو چیزیں کبھی نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو، اللہ 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 کو نہ بھولو، اور موت کو نہ بھولو۔ دو چیزیں کبھی نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو اور موت کو نہ بھولو۔ اسے کسی نے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرما پوچھا، رابعہ شیطان کو برا کہنا کیسا ہے؟ یہ سوال نہیں، اس کو قرآن نے برا کہا۔ رابعہ شیطان کو برا کہنا کیسا ہے؟ رابعہ نے فرمایا مجھے اللہ کے ذکر سے اتنی فرصت نہیں کہ میں شیطان کو برا کہوں۔ کتنا ذکر کرتے ہو؟ اسی انتقال کے دن قریب آئے، اپنے خادمہ سے کہا کہ بہن میرا انتقال ہو جائے نا کہ میری گودڑی میری قبر میں رکھ دینا۔ رابعہ کہیں گودڑی قبر میں رکھی جاتی ہے؟ کہاں، میں نے اس گودڑی پر بیٹھ کر اللہ 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 بہت کیا۔ تھوڑے دن میں انتقال ہوا، جیسے وصیت کی تھی ایسے گودڑی قبر میں رکھ دی گئی۔ انتقال کے بعد رابعہ خواب میں آئی، پوچھا رابعہ کیا گزری؟ کہا اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا رابعہ وہ گودڑی کا کیا ہوا؟ کہ میرے سارے نیک اعمال میری گودڑی میں لپٹ کر میری گودڑی رکھ دی گئی۔ پوچھا رابعہ کوئی کام کی چیز ہو تو بتا دے۔ فرمایا کہ بہن اللہ کا ذکر خوب کیجیے، میں نے یہاں پر اس کی بہت قیمت پائی، میں نے بہت قیمت پائی۔ اللہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو نہ بھولو، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کو یاد کرو، اللہ اللہ کو نہ بھولو اور موت کو نہ بھولو، موت کو نہ بھولو۔ موت یقینی چیز ہے، حتیٰ یاد یہ کہ یقین سے مراد موت ہے، موت یقینی چیز۔ دنیا کا دنیا کی زندگی یقینی نہیں ہے، وہ تو بے پایا ہے، بے بھروسہ ہے۔ اسے پیارے آقا قسم کھا کر فرماتے ہیں مجھے قسم اس کاغذات کی جس کے قبضے کی جان ہے، مجھے آنکھ کی پل جھپکنے تک زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ میں لقمہ چباتا ہوں، اس کو نگلنے تک زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ پانی کا پیالہ پینے کے واسطے اٹھاتا، اس کو واپس رکھنے تک مجھے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حادث سے فارغ ہوتے تو قریب میں تیمم فرما لیتے، تو صحابہ پوچھتے یا نبی اللہ پانی تو قریب تھا اور آپ نے تیمم فرما لیا۔ پیارے آقا فرماتے کہ ہاں مجھے پانی تک پہنچنے تک میری زندگی کا بھروسہ نہیں تھا، اتنا موت کو سامنے رکھا۔ موت اب موت اس لیے اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اپنی جان نے پوچھا یا نبی اللہ آپ کی امت میں ایسا بھی کوئی ہے کہ بغیر شہادت کے اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دے دے؟ کہاں ایسا جو روزانہ 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے، اور ایک جگہ لکھا جو 25 مرتبہ دعا مانگے اللہم بارک فی الموت وفی ما بعد الموت۔ 25 مرتبہ اللہ تعالیٰ بغیر شہادت کے شہادت کا درجہ عطا فرما دے گے۔ موت کو یاد کرنا، موت اور موت کے پیچھے اس کا ایک جنازے کے پیچھے چلو، آگے نہیں، جنازے کے پیچھے چلو تاکہ نگاہ جنازے پر پڑے اور ہمیں اپنی موت یاد آ جائے۔ میرا جنازہ ایک دن 4 قدموں پر اٹھا دیا جائے گا۔ قبرستان جایا کرو، ہمیں تعلیم دی قبرستان جایا کرو، قبرستان جایا کرو۔ قبرستان میں غریب امیر سب ایک میدان میں پڑے ہیں، ان کی قبروں پر گھاس اگ چکا ہے، چپ چاپ سو رہے ہیں۔ یہ آن بان والے آگے گرے زمین پر، یہ اونچے اڑان والے اس کو قبرستان کہتے ہیں۔ یہ سارے دوڑ لگانے والوں کی دوڑ یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قبرستان ہے، غریب امیر ایک میدان میں سوئے ہیں، ان کی قبروں پر گھاس اگ چکا ہے۔ قبرستان جایا کرو، حکم دیا قبرستان جایا کرو تاکہ ہمیں اپنی موت یاد آ جائے، اپنی موت یاد آ جائے، تاکہ موت کی تیاری کے ساتھ زندگی کا گزارنا آسان ہو جائے۔
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या नबी अल्लाह, इंसानों में सबसे ज्यादा समझदार कौन है? प्यारे आका ने फरमाया, जो अपनी मौत को याद रखे और मौत की तैयारी के साथ जिंदगी गुजारे। मौत से भूल कर नहीं, मौत की तैयारी के साथ कि मरने के बाद मेरे काम आने वाली चीजें क्या है। एक तो वो चीजें हैं जो मौत के साथ छूट जाएगी, सजाया मकान मौत के बाद छूट जाएगी, गाड़े पसीने की कमाई का सामान का मौत के बाद छूट जाएगा, तन पर के कपड़े ये आदमी का साथ नहीं देंगे, सारा मौत के बाद छूट जाने वाला है। मौत के बाद मेरे साथ आने वाली चीजें क्या है? इसे मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, आदमी मरता है ना तो दुनिया वाले देखते हैं क्या छोड़ कर गया, और कब्र में पूछा जाता है क्या लेकर आए हो। दुनिया वाले देखते हैं क्या छोड़ कर गया, कितने मकान छोड़े, कितनी जमीन छोड़ी, कितना बैंक बैलेंस छोड़ा, कितने शहर छोड़े। दुनिया वाले देखते हैं क्या छोड़ कर गया। और जैसा कब्र के हवाला होता है और कब्र में पूछते बताओ क्या लेकर आए, क्या लेकर आए, तो दुनिया से लेकर जाने की चीज क्या है, मुझे क्या लेकर जा रहा है। अल्लाह पाक ने मुझे ईमान को लेकर बुलाया है। मत मरो मगर मुसलमान बनकर, मत मरो मगर मुसलमान बनकर, मुझे ईमान को लेकर दुनिया से बुलाया है। ईमान को लेकर जाना है। कहते अपनी ईमान पर इतनी मेहनत करो, मेहनत की चीज है कि जिस दिन हम दुनिया से जा रहे हैं ईमान हमारे साथ आ रहे। इतनी मेहनत ईमान पर कि हमारा ईमान मौत तक हमारा साथ देते, मौत तक हमारा साथ देते। इतनी मेहनत हमारे ईमान पर कि हमारा ईमान हमको हराम से बचा ले, ईमान हराम से बचा ले। इतनी मेहनत ईमान पर हमारा ईमान हमें अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा कर दे, अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा कर दे। ये ईमान कहते ईमान मेहनत की चीज है। इस ईमान को लेकर मेरे दोस्तों हमें दुनिया से जाना है। किसी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? जिस दिन तेरा खातिमा ईमान के साथ हो जाए, ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी का दिन है, जिस दिन तेरा खातिमा ईमान के साथ हो जाए। ईमान को लेकर दुनिया से जाना, अभी सारी चीजें दुनिया में छोड़ कर जाना, तन पर का कपड़ा भी दुनिया में छोड़ कर जाना है। ईमान को लेकर हमें दुनिया से जाना है। ईमान को लेकर हमें कब्र में जाना है। ऐसा है जब आदमी को कब्र में सुलाया जाता है तो कब्र इसके 5 बातें कहती है। एक बात कब्र कहती है, ओ मेरे अंदर आने वाले, मैं तो तन्हाई का घर हूँ, तो साथ में साथी लेकर आ जाता। और कब्र का साथी कुरान करीम है। कब्र का साथी सारे मोहब्बत के दावेदार साथ छोड़ देंगे, उस कब्र की तन्हाई का साथी का कुरान करीम है। तो जितना दुनिया में कुरान करीम से ताल्लुक होगा या तो कुरान करीम कब्र में हमारा साथी बनेगा। फिर कब्र कहती है, वो मेरे अंदर आने वाले, मैं तो अंधेरी का घर हूँ, तो साथ में चिराग लेकर आ जाता। और कब्र का चिराग तहज्जुद की नमाज है। फिर कब्र कहती है, ओ मेरे अंदर आने वाले, मैं तो सांप और बिच्छू का खजाना हूँ, तो इससे हिफाजत का सामान लेकर आ जाता। और इससे हिफाजत का सामान सदका और खैरात है, सदका और खैरात। फिर कब्र कहती है, ओ मेरे अंदर आने वाले, मैं तो मिट्टी का घर हूँ, तो साथ में फर्श लेकर आ जाता। और कब्र का फर्श नेक अमाल है। अपने अमाल को नेक बनाना, अपने अमाल को अच्छा बनाना, हमारा आंखों का देखना अच्छा बने। हम अल्लाह की मना करदा चीजों को नहीं देखेंगे, हमारा आंखों का देखना अच्छा बने। हमारे जबान के बोल अच्छे बने, इस जबान से झूठ नहीं बोलेंगे, गाली नहीं बोलेंगे, किसी की गिबत हम जबान से नहीं करेंगे, किसी मुसलमान का दिल नहीं तोड़ेंगे, किसी मुसलमान की टोपी नहीं उछालेंगे, अपने अमाल को अच्छा बनाना। कब्र कहती है कि मैं तो मिट्टी का घर हूँ, तो साथ में फर्श लेकर आ जाता। कब्र का फर्श नेक अमाल है। फिर कब्र कहती है, ओ मेरे अंदर आने वाले, मैं तो गुर्बत का घर हूँ, मैं मुफलिसी का घर हूँ,
تو ساتھ میں کھجانہ لے کر آ جاتا، اور قبر کا کھجانہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، قبر کا کھجانہ ہے، اس کو لے کر جانا ہے۔ تو پوری دعوت کی محنت کا خلاصہ یہ ہے، اور ساری محنتوں کا خلاصہ یہ ہے، علم کو حاصل کرنے کی محنت، اللہ 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 کرنے کی محنت، ساری محنتوں کا خلاصہ ہے۔ جس دن ہم دنیا سے جائیں اس کلمے کو لے کر دنیا سے چلے جائیں، اس لیے کہ جنت کی قیمت اللہ نے کلمہ قرار دی ہے۔ جنت کی قیمت کیا؟ جنت کی قیمت یہ کلمہ ہے۔ اس کلمے کو لے کر ہمیں دنیا سے جانا ہے، اس کلمے پر محنت کریں، اس کلمے کو دل میں اتارنا ہے۔ زبان پر ہے اللہ کا شکر ہے، ہماری زبانوں پر بھی اللہ کا کلمہ ہے، اب محنت کر کے اس کلمے کو ہم اپنے دل میں اتارے۔ جب کلمہ دل میں اترے گا نا تو زندگی انشاءاللہ کرنے والی بن جائے گی۔ کلمہ دل میں اترے گا تو پھر سمجھانا نہیں پڑے گا آدمی کو۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہے، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، میں تھوڑا کھا لے، نہیں کھاؤں گا، پی لو، نہیں کھاؤں گا، نا نا نا، ماں کہتی ہے، بیوی کہتی ہے کہ نہیں کھاؤں گا۔ اب یہ بیمار کا علاج ہوا، صحت آنا شروع ہو گئی کہ صحت کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خود کھانا مانگتا ہے، یہ خود جوس مانگتا ہے، یہ خود پانی مانگتا ہے، یہ خود مانگتا ہے۔ اب اس کو سمجھانا نہیں پڑا کہ صحت آئی، صحت کے تقاضے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایمان کا خاصہ ہے، جب اندر ایمان بچتا ہے پھر آدمی کو سمجھانا نہیں پڑتا ہے۔ ایمان اس کو اللہ اللہ کے حکموں پر کھڑا کرتے ہیں، سمجھانا نہیں پڑتا۔ ایمان اس کو اللہ کے حکموں پر چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے بھوک آدمی کو کھانے پر مجبور کرتی ہے، بھوکے کو سمجھانا نہیں پڑتا ہے، بھوک آدمی کو کھانے پر مجبور کر دیتی ہے، پیاس پینے پر مجبور کر دیتی ہے، نیند سونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسا ایمان ہے، ایمان آدمی کو اللہ کے حکموں پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایمان اذان کی آواز کانوں پر پڑی، اس کو بے چین کر دیتا ہے اللہ کے دربار میں جانے کے لیے۔ میرے اللہ کے منادی کی پکار کانوں پر آ گئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اب یہ پکار اسے بے چین کر دیتی ہے اور اس کے پاؤں لامحالہ مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ اندر کا ایمان بنا، اندر ایمان بنا، جتنا ایمان بنا اور اتنی نماز بنی۔ نماز بنتی ہے، نماز میں اللہ کا دھیان۔ کہتے ہیں عارفین فرماتے ہیں اللہ پاک نے اپنی نورانی ذات کو 70,000 پردوں میں چھپائی ہے۔ ایک پردہ ہٹ جائے اپنے ماں سوا کو جلا کے راکھ کر دیں، لیکن بندہ نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کے سارے پردے چھٹ جاتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ بندے کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے جاتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک جواب میں کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ پڑھتا جاتا، اللہ تعالیٰ جواب دیتے جاتے ہیں۔ ایسے سورہ فاتحہ پوری ہوتی ہے۔ یہ تو نماز میں یہاں پر لا کر کھڑا کیا ہے، بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی پردہ نہیں، جس میں اللہ کا دھیان آنا۔ اس لیے جس نماز میں اللہ کا دھیان نہیں ہوتا ہے وہ نماز اعمال نامے میں لکھی نہیں جاتی۔ نماز میں یہاں پر لا کر کھڑا کیا ہے، ناز والے نیاز کیا جانے، طفل مکتب نماز کیا جانے، طفل مکتب نماز کو کیا جانے۔ نماز اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، اپنی نمازوں پر محنت کرنا۔ یہ نماز ناسائز حرکتوں سے روک دے گی، ناسائز حرکتوں سے روک دے گی نماز۔ اسے کہتے ہیں جو نماز ناسائز حرکتوں سے نہیں روکتی ہے، آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ کے کام بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، سود بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا، کسی کا حق دبا دیا۔ جو نماز ناسائز حرکتوں سے نہیں روکتی، وہ نماز بجائے اللہ کے قریب کرنے کے اللہ سے دور کرتی جاتی ہے، اللہ سے دور کرتی جاتی ہے۔ اپنی نمازوں پر ہم محنت کریں، ایمان پر محنت کریں، اپنی نماز پر محنت کریں، اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ اخلاق مجھے یاد نہیں، اللہ جنت میں لے جانے والی چیزیں کا وہ ہے تقویٰ اور اخلاق۔ تقویٰ اور اخلاق یہ دو چیزیں، اخلاق تقویٰ دو چیزیں جنت میں لے جائے گی۔
تقویٰ جو ہے نا ہمارے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ صحیح کر دے گا، اخلاق ہمارے اور بندوں کے درمیان کا معاملہ صحیح کر دے گا۔ تقویٰ اور اخلاق یہ جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں، اپنے اخلاق کو بڑھانا۔ قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں سب سے زیادہ وزندار چیز آدمی کے اخلاق، سب سے زیادہ وزندار آدمی کے اخلاق۔ قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں کہتے سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ قیامت کے دن سب سے پہلے آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا، بیوی نے شوہر کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا، وہ سب سے پہلے ترازو میں رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے نیکی کے پلے میں رکھا جائے گا کہ میاں نے بیوی کے ساتھ، بیوی نے شوہر کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا تھا وہ سب سے پہلے رکھا جائے گا۔ اخلاق سب سے پہلے اخلاق رکھے جائیں گے۔ قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں سب سے زیادہ وزندار چیز اخلاق ہوگی، حسن اخلاق۔ اسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حسن معاشرت کا خلاصہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زندگی ایسی بنے۔ حسن معاشرت کا خلاصہ ہے ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت فرماتے تھے حسن اخلاق کا خلاصہ ہے ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچنا چاہیے، ہماری زندگی ایسی ہو ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچنا چاہیے۔ ایک بزرگ دریا کے کنارے پر تھے تو دیکھا دریا ندی، ایک بچھو جو ہے وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے لیکن پانی کے تھپڑے اس کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ اور بزرگ نے وہ بچھو کو ہاتھ لمبا کر کے سہارا دیا، ہاتھ لمبا کیا اور ہاتھ پر بچھو کو لیا۔ اب بچھو کی خاصیت نک مارنا ہے، بچھو نے فوراً نک مارا۔ اور پانی کے بچھو جو ہے نا وہ زمین کے بچھو سے زیادہ زہریلے ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ تل ملا گئے اور چھوڑ دیا۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، پھر ہاتھ کا سہارا دیا، پھر بچھو نے ڈنک مارا، وہ تل ملا گئے اور چھوڑ دیا۔ پھر ہاتھ دیا، پھر بچھو نے ڈنک مارا۔ ایک منظر جو ہے ایک آدمی دور سے دیکھ رہا تھا، وہ قریب آ کر کہتا ہے حضرت آپ بار بار ہاتھ کا سہارا دیتے ہو اور بار بار آپ کو ڈنک مارتا ہے، آپ تل ملا جاتے ہیں، پھر آپ اس کو ہاتھ کا سہارا کیوں دیتے ہو؟ تو اس بزرگ نے عجیب بات فرمائی، بھائی بچھو اپنی برائی نہیں چھوڑتا ہے، میں اپنی اچھائی کیسے چھوڑوں؟ بچھو اپنی برائی نہیں چھوڑتا، میں اپنی اچھائی کیسے چھوڑوں؟ کہتے ایسی زندگی ہماری، ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچنا چاہیے، ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچنا چاہیے۔ یہ حسن اخلاق ہے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے، ہماری زندگی حسن اخلاق کو نہ ہو، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو بلکہ ہم سے ہر ایک کو نفع پہنچنا چاہیے۔ اپنی زندگی کو ایسی بنانا کہ جنت میں لے جانے والی چیزیں، اس لیے اپنے آپ کو اخلاق سے مزین کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر تواضع پیدا ہونی چاہیے۔ اخلاق کی پہلی چیز تواضع ہے، ہمارے اندر نرمی آ جائے، ہماری نرمی۔ اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے بول میں نرمی آنی چاہیے، ہمارا ٹون بہت کچھ کیا جاتا ہے، اپنا ٹون، ہمارا بول نرمی، ہمارا ٹون نرم ہونا چاہیے۔ اسے بھوپال میں حضرت پیر ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی، کسی بات کا مذاکرہ ہو رہا تھا تو کسی آدمی نے کہا کہ حضرت سنت ہی تو ہے، لہجہ یہ تھا اس کا، لہجہ بہت کچھ کیا جاتا ہے، حضرت سنت ہی تو ہے۔ حضرت نے فرمایا پیر ننھے میاں رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھائی ہے سنت لیکن تیرے لہجے تو کفر ہے، تیرے لہجے تو کفر ہے۔ ہمارے بول میں نرمی، ہمارے ٹون میں نرمی، ہماری چال میں نرمی آنی چاہیے۔ رحمان کے خاص بندے ہوئے ہیں جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے چپل بھی رکھو ذرا جھک کے رکھو، اوپر سے چپل مت پھینکو نیچے، ذرا جھکاؤ، اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو اور جھک کے چپل آہستہ رکھو۔ گھر کا دروازہ آہستہ بند کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے آپ گھر کا دروازہ دھیرے سے کھولتے، دھیرے سے کھولتے۔ آپ گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، آپ گھر میں داخل ہوتے تھے سلام کے ساتھ۔ یہ سارے اخلاق ہے جو ہمارے اندر اللہ کرے ہمارے اندر آنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے۔ امی جان فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے،
ہم باتیں کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری باتوں میں گھل مل جاتے تھے، بات کاٹ نہیں دیتے تھے، ہماری باتوں میں گھل مل جاتے تھے. ہم کو یوں لگتا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے. لیکن جیسے اذان کی آواز سناتی پیارے آقا ایسے ہو جاتے جیسے اپنے سے کسی کو پہچان دینی، اور آپ حضور فرما کے مسجد تشریف لے جاتے تاکہ گھریلو زندگی. اور مولانا جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے 8 کام خود کرتے تھے. 8 کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے خود کرتے تھے کہ آپ کی گھریلو زندگی ہے. اس لیے کہ دین جو ہے نا حقوق لے کر آیا اور حدود لے کر، 2 چیزیں لے کر آیا. دین حقوق لے کر آیا، ہر ایک کا حق آپ کو ملے گا. بیٹے کو ماں باپ کا حق، ماں باپ کو بیٹے کا حق، پڑوسی کو پڑوسی کا حق بتایا ہے. مجھے یاد نبی اللہ بھلا عورت رات بھر نوافل پڑھتی ہے، دن بھر نوافل روزے رکھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسی کو ستاتی ہے. اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ عورت ڈائریکٹ جہنم میں جائے گی اگرچہ بعد میں نکالی جائے. پڑوسی کا حق ہے، پڑوسی کو پڑوسی کا حق بتایا. بلکہ سر میں بال رکھتے ہو نا تو بالوں کا حق ہے کہ بالوں میں تیل ڈالو. یہ بالوں کا حق ہے کہ اپنے بالوں میں تیل ڈالو. میلے کپڑوں کا حق ہے کہ میلے کپڑے کو ذرا گڑی کر کے رکھو، ڈھونچا کر کے مت پھینکو، میلے کپڑے کو بھی گڑی کر کے رکھو. میلے کپڑوں کا حق ہے. تو دین جو حقوق لے کر آیا اور دین حدود لے کر آیا. کہتے ہیں یہ دین انسانوں کی زندگی میں آ جائے تو انسان حقوق والے اور حدود والے بنیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں امن و امان آ جائے گا. یہ امن و امان کا راستہ دین ہے. انسانوں کی زندگی میں دین لاؤ. اس لیے اللہ پاک نے محنت عطا فرمائی ہے کہ جس محنت کے ذریعے انشاءاللہ انسانوں کی زندگی میں دین آتا ہے. دین آتا ہے آدمی بھلا انسان بنتا ہے، کرنے کے کام کرنے والا بنتا ہے، نہیں کرنے کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والا بنتا ہے. اسے حضرت غوث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے 3 باتیں فرمائی. مسلمان کرنے کے سارے کام کرتا ہو، اور مسلمان نہیں کرنے کے سارے کاموں سے بچتا ہو، اور مسلمان رضا بالقضاء رہتا ہے. اس کو مسلمان کہتے ہیں. کرنے کے سارے کام، نہیں کرنے کے سارے کام کو چھوڑنا. اس آپ قرآن کریم کو دیکھو تو قرآن کریم میں 2 لائن کے اوامر ہیں. قرآن کریم میں 2 لائن کے اوامر ہے. قرآن کریم کرنے کے کام بتاتا ہے، یہ کرو، سچ بولو، جھوٹا بولو، اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، کرنے کے کام. اور قرآن کریم نہیں کرنے کے کام بتائے، مت کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، تجسس لا تجسسو، تجسس مت کرو، غیبت مت کرو. کہتے ہیں غیبت، ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو غیبت کرتا ہے وہ قرآن سے کھیلتا ہے. 3 حرام جمع ہوتے ہیں پھر غیبت بنتی. غیبت ایسے نہیں بنتی. 3 حرام جمع ہوتے ہیں، مسلمان کا گوشت، مردار کا گوشت اور بھائی کا گوشت. اب غیبت کرے گی. غیبت کتنا بڑا ہو. اسے پیارے نبی فرمائے کہ غیبت زنا سے بڑھ کر. صحابہ حیرت میں ہے کہ غیبت زنا سے بڑھ کر ہے. کہاں زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ بھی ہے. زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ بھی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے اور غیبت کرنے والا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. یہ تو ایسا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ مارواڑی ہے، وقتی پتہ نہیں کیا کیا، یہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. اس لیے غیبت زنا سے بڑھ کر ہے. غیبت مت کرو. قرآن کریم یہ عوامی سب چاہتا ہے کہ مت کرو، جھوٹ مت کرو، کسی کی بہو بیٹی کو گندی نگاہ سے مت دیکھو، کسی کو دھوکہ مت دو. تو قرآن کریم کرنے کے کام بتاتا اور نہیں کرنے کے کام یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. تو کرنے کے کام کرنا اور نہیں کرنے کے کاموں سے بچنا، یہ میرے دوستوں قرآن زندگی ہے جو ہمارے اندر آنی چاہیے. اس کی محنت کی جائے اپنے آپ کو بھی، اور امت میں چل پھر کر اس کی محنت کرے کہ قرآن اللہ کرے ہر ایک کی زندگی میں آ جائے. قرآن ہر ایک کی زندگی کے اندر آ جائے اور ہر ایک کی زندگی قرآن کے اندر. اس لیے اللہ کے راستے کی محنت ہے. اللہ کے راستے میں جاری تھی اور مقام پر رہ کر مسجد کا جماعت کے اعمال کا پابند کرنا.
کہ کیسے محنت کرے، ہم کیسے محنت کریں تاکہ ہمارے محلوں میں 100% نماز کا ماحول بن جائے، 100%. کیونکہ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ ہے. جتنے گناہ آپ گنواتے جاؤ شرک کے بعد یہ کہیں گے یہ بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. لیکن یہ جو ہے نا سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. تو کہتے بڑی عزت کے ہمارے ہوئے کہ اپنے اپنے محلوں میں 100% نماز کا ماحول بناؤ. کوئی ہمارا بھائی، کوئی ماں بہن بے نمازی نہ رہے، 100% کا نماز کا ماحول بنے. گھر گھر میں اللہ کا ذکر زندہ ہو جائے، گھر گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو جائے، گھر گھر میں تعلیم کے حلقے زندہ ہو جائے، گھر گھر میں دین کی فکریں ہونے لگے. ایسے اللہ کرے ہمارا گھر، ایک ایک مسلمان کا گھر اس نقشے پر آ جائے. یہ کہتے ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے امت کا اکثر طبقہ اگر نماز پر آ گیا اللہ دنیا کے نظام کو پلٹا کھلا. 100% بھی نہیں کہا، اکثریت طبقہ امت کا نماز پر آ گیا اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو پلٹا کھلانے کے. یہ میرے دوستوں حل ہے، یہ یقینی سبب ہے کہ چل پھر کر محنت کرے تو امت میں 100% نماز کا ماحول بنے. ایک ایک گھر میرے دوستوں اعمال سے آباد ہو جائے گی. گھر جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے ایک ایک گھر کو اعمال سے آباد کیا تھا. ایک ایک گھر گویا مسجد تھا، گویا مدرسہ تھا، گویا خانقاہ تھی. ایسے ہمارے ایک ایک گھر کہتے ہیں 100% نماز کا ماحول، ذکر تلاوت تعلیم دین کی فکروں کا اللہ کا ماحول بن جائے. پھر کہتے ہیں آنے وقت میں اللہ ایسے گھروں کی حفاظت کرے گی انشاءاللہ. یہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا. گھروں میں امن و امان آئے گا، گھروں میں محبت آئے گی. جیسے جنت میں لڑائیاں تو جہنم میں ہے، جہنمی لوگ جہنم میں جا کر لڑیں گے. جنت الفت اور محبت ہے. گھروں میں الفت اور محبت آئے گی. آنے وقت میں ہم ہاتھ اٹھا کر چپ کے اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارے کہنے کو سن لیں گے. اپنے گھروں کا اعمال سے آباد کرنا چاہیے، اس کی محنت کریں. اللہ نے اس کی توفیق عطا فرمائے.